اس کی ایک آیت کریمہ ہمارے ہاں جو مصحف قرآن شریف چھپتا ہے اس میں ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، بقیہ پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ عالم عرب میں جو قرآن شریف کے نسخے شائع ہوتے ہیں ان میں 14ویں پارے سے ہی سورہ حجر کا آغاز ہوتا ہے، البتہ سورت اور آیات تو وہی ہیں، بس یہ پاروں کی تقسیم کے تعلق سے یہ ہوا کہ ایک آیت یہاں 13ویں پارے میں، بقیہ پوری سورت جو ہے وہ سورہ حجر 14ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الحجر ہے، اس میں بھی سورہ ابراہیم کی طرح اول و آخر قرآن کا بیان ہے، تینوں بنیادی عقائد جو توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد اور ایمانیات ہیں ان کا بھی تذکرہ بار بار جو مکی صورتوں میں آتا ہے یہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی ذکر کی گئیں اور رسولوں کے حالات کو بھی اس مقام پر بیان کیا گیا، یعنی وہی موضوعات جو مستقل ہیں جن کی تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہم جلدی سے آگے بڑھتے چلے، جلدی سے مراد جلد بازی نہیں، یعنی بغیر تشریح کے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم زیادہ انشاءاللہ مطالعہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ سورہ حجر کا مطالعہ شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات کتاب یعنی قرآن کی اور یہ واضح روشن قرآن ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی کافر بھی آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، وہ حسرتیں پہلے بھی بیان ہوئیں، آئندہ بھی بیان ہوں گی، مگر جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ دار الجزا ہے، وہاں حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ 14ویں پارے کا آغاز ہو گیا، 15ویں شب ہے، رمضان شریف کی 14واں پارہ شروع ہوا، چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اور آگے اللہ کی توفیق سے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، یہ مست ہو گئے، ہونے دیجئے، ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اللہ ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے لکھا ہوا وقت مقرر تھا، ہر قوم کے لیے وقت معین۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے وقت مقررہ سے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں، معین وقت آتا ہے قوموں کا معاملہ چکا دیا جاتا ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کافر بولے اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا بے شک تم تو مجنون ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مشرکین کی بدترین بد کلامی ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے تعلق سے کی۔ قرآن ان اعتراضات کا ذکر کر رہا ہے اور ان کی بری باتوں کا ذکر کر رہا ہے، ہمیں اندازہ ہو پیغمبروں کو کس قدر ستایا گیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جتنا مجھ پر مشقتیں اور تکالیف آئیں اور اس کی کسی پر بھی نہیں آئیں۔ اللہ اکبر۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو تم ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے اگر تم سچوں میں سے ہو؟ وہی تقاضے جو پہلے بھی آتے رہے، فرشتے آ جائیں، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت تو انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرشتے کبھی قوموں پر عذاب بھیجنے کے لیے بھی بھیجے جاتے ہیں، اس وقت تو مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشہور آیت قرآن حکیم کی حفاظت قرآن کا جو وعدہ اللہ نے فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا، پچھلی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ دوسری بات یہ کہ اہل علم نے یہ بھی لکھا قرآن کے ساتھ اور بھی تو نازل ہوا نا حضور پر، جس کو حدیث و سنت رسول کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت بھی قرآن کی حفاظت کے ذیل میں شامل ہے۔ پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ کے کلام کا معجزہ دیکھیے، دنیا کا ایک وہ بچہ یا بچی جن کی زبان عربی نہیں ہوتی اور کوئی اور زبان جو ان عربی زبان کے قریب وہ بھی نہیں ہوتی، کوئی فرینچ ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی نہ جانے کون سی جرمن لینگویج کا بولنے والا ہے، اور ایک بچے اور بچی کے سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن کو جمع فرما دیتا ہے، یہ اعجاز ہے قرآن حکیم کا۔ پھر پاکستان جیسا ملک، اللہ اکبر، 1,00,000 طلباء و طالبات 1,00,000 طلباء و طالبات سالانہ بنیادوں پر پاکستان میں قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی اور کسی کلام کا اعجاز نہیں ہے، صرف قرآن حکیم کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں رسول بھیجے، پچھلی اقوام کا ذکر۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے مگر وہ لوگ ان سے استہزاء کرتے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ،
الظالمین، اسی طرح ہم اس بات کو ڈال دیتے مجرموں کے دلوں میں، مراد کہ وہ انکار کی روش پر اڑے رہتے۔ کب اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے؟ جب وہ خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کرتے، اللہ اسی حال پر ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور پہلوں کی رسم پڑ چکی ہے۔ ایک اشارہ مشرکین مکہ کی طرف، یہ بھی ہٹ دھرمی کریں گے، تکبر کریں گے، تعصب برتیں گے، تو پھر یہ بھی ایمان کی دولت سے محروم رہیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کو دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں دن بھر چڑھتے بھی رہیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھیں باندھ دی گئیں، ہم پر تو جادو کر دیا گیا، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو زدہ لوگ ہیں۔ یعنی وہی بات ہے، میں نہ مانوں کہ رٹ جن لوگوں نے لگا رکھی ہے وہ مان کر نہیں دیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقین ہم نے آسمانوں میں برج بنائے، برج ستارے، اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت دی، زینت عطا فرمائی۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی۔ ستاروں کے کئی فوائد بیان کیے گئے، یہاں پر دو باتیں، آسمان کو زینت دی گئی اور شیاطین کو مار بھگانے کے لیے ستارے استعمال کیے جاتے۔ مراد جنات اوپر سے وحی کا نزول ہوتا، کچھ اچکنے کی کوشش کرتے تو ان کو ستارے مار کر، شہاب ثاقب مار کر بھگا دیا جاتا، یہ ذکر آگے بھی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر جو چوری چھپے کچھ سن لیتا تو چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا، یوں ستارے ان کو مار کر بھگایا جاتا اور وحی کی حفاظت کا اہتمام ہوا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اللہ فرماتا اللہ کی نعمتوں کا بڑا خوبصورت بیان، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس پر پہاڑ رکھے بیلنس کرنے کے لیے، اور اس میں ہر شے موضوع بنائی ہے، فیزیبل۔ زمین جتنے فاصلے پر ہے نا سورج سے، فیزیبل ہے، ذرا قریب ہو بھٹی بن جائے ختم، ذرا دور ہو برف کی طرح پہلے جمے پھر ختم پگھل کر، اللہ اکبر۔ آکسیجن کی مقدار اللہ تعالیٰ نے بہت مناسب رکھی، کشش ثقل گریوٹی کی فورس مناسب رکھی، زیادہ ہوتی ہے ہم دھس جاتے زمین کے اندر، اور جتنا اس زمین کے اوپر انسان کی زندگی کے لیے فیوریبل حالات ہیں اور کسی پلانٹ پر نہیں، اسی لیے اگر کہیں اوپر جانا پڑتا ہے تو کتنے جتن کرنا پڑتے ہیں بڑی بڑی شٹلز کو لے جانے کے لیے، اس زمین کو اللہ نے بڑا موضوع بنایا بندوں کے لیے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت بنائے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس کے لیے بھی جسے تم رزق دینے والے نہیں۔ اس کائنات میں ایسی ایسی مخلوقات کے تمہیں تصور بھی نہیں اس کا، اور ان سب کو عطا کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم تو ایک مناسب اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ خزانے ہی خزانے رب کے پاس، جیسی ضروریات اللہ تعالیٰ اسی طور پر عطا کر رہا ہے۔ ہاں، ظالمانہ نظام کے رکھوالے ظلم کر کے اگر لوگوں سے لوٹ مار کر کے ان کو بھوک پر مجبور کر رہے ہیں، تو ظالموں کا نظام بدلنے کی جد و جہد کرنا یہ پیغمبروں کی ذمہ داری بھی تھی، یہ آج ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ورنہ اللہ کے خزانے، دل کے کانوں سے ایک حدیث سنیے گا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، اور آج ہم مشکلات میں سنیے دل کے کانوں سے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، شروع سے لے کر آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں، سب کے سب مجھے پکاریں، سب کے سب پکاریں، یہ عرب، ہاں عرب انسان اور جنات سب کے سب پکاریں شروع سے لے کے آخر تک، اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے اور سوال کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس ایک سوئی سمندر میں ڈال کر دیکھو، کیا قطرے کچھ لگ کر آئے، اتنا کچھ معاملہ ہوا تو ہوا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں، اللہ اکبر، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم تو نہیں اتارتے مگر ایک مناسب معین اندازے کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجی، مراد پانی سے بھری ہوئی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں۔ واٹر سائیکل اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہوں گے۔ سب کو بالآخر چلے جانا ہے، زمین و آسمان کا وارث اللہ، اور سب کو جا کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
المستأخرین، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے آگے بڑھ جانے والے، اور ہمیں معلوم ہے تم میں سے وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ کون آخرت کو ترجیح دیتا ہے، کون دنیا کو ترجیح دیتا ہے، کون خیر میں آگے بڑھ رہا ہے اور کون بدی میں آگے بڑھ رہا ہے، کون خیر میں پیچھے رہ گیا، کون بدی میں پیچھے، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم ہے، آگے بڑھنے والے بھی اور پیچھے رہ جانے والے بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا۔ انَّهُ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اب آگے تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، اور ان کی تخلیق کے حوالے سے کچھ بڑے پیارے پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ قرآن حکیم میں مختلف انداز اختیار کیے گئے، تراب کہا خشک مٹی کو، تین کہا بھیگی ہوئی مٹی کو، ہمئی مسنون یہاں پر آیا گوندی ہوئی مٹی کو، اور سلسال جس میں سے ذرا وہ سخت ہو جائے، بجنے کی آواز آ جائے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں جو قرآن حکیم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے بیان فرمایا۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، انسان مٹی سے اور جنات آگ سے بنائے گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ یہ انسانی تخلیق کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کا اگلا مرحلہ وہ آپ کے سامنے ضرور ہم رکھیں گے انشاءاللہ، البتہ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، سلسلہ دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کے تعلق سے سورۃ الحجر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں۔ اول ان کی مٹی سے تخلیق اور اس کے مراحل کا ذکر ہوا ہے، بعد میں تو آدم و حوا کا ملا پہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، اور پھر اب نکاح کا پاکیزہ بندر اور اس کے ذریعے قطرے کے معمولی جز سے اللہ تعالیٰ بندے کی تخلیق فرماتا ہے۔ تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، اب ان میں روح کے پھونکے جانے اور انسان کو شرف عطا کیے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب اے میرے فرشتوں اسے میں درست کر لوں، آدم علیہ السلام کا خاکی وجود اس کا بیان، پس جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیے تمام کے تمام سب کے سب فرشتوں نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر، اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ سجدہ کروں انسان کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ جس کو اے اللہ تو نے کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ قال فخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر اس بدلے کے دن تک کے لیے لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قال فانک من المنظرین، اس نے اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں آراستہ کروں گا، مراد گناہوں کو مزین کروں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ واقعہ اب ہم تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور پہلے بھی ذکر آ چکا، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہر مرتبہ واقعہ جب آئے گا تو کوئی نئی بات بھی آئے گی۔ اب جو اس مقام پر اہم بات آئی وہ کیا، اس نے ورغلانا ہے، بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، سب بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ اہم بات ایک اور یہاں پر کیا آ رہی جو یہاں آئی ہے وہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے جو مخلص بندے ہیں۔ شیطان بھی کہہ رہے اللہ جو تیرے مخلص
جن کو اللہ خالص کر لے چن لے، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا مجھ تک آتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکا رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے مانگتا رہے، التجا کرتا رہے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لے گا اور اللہ اس کو خاص کر لے گا اپنے لیے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر مزید ہدایت اور اس کی مزید استقامت عطا فرمائے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں۔ جو بندے بن جائیں اللہ کے، خطا ہو جائے تو پلٹ آؤ، خطا ہو جائے پلٹ آؤ، رخ زندگی تو سیدھا رکھو کہ بندے بن کر رہو۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے وہ کہ گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی وہ تو پھر تیرا ہی ہوگا، تیرے پیچھے ہی ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدے کا موقع ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے۔ ایک رائے اہل علم کی یہ ہے کہ 7 دروازے جہنم کے ہیں، کوئی مشرک کے لیے، کوئی کافر کے لیے، کوئی منافق کے لیے، ایک تو یہ بات ہوگی، اور ایک جہنم کے 7 طبقات بھی بیان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اب متقین اور اللہ کے پیارے بندوں کا بیان۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات و چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بے خوف و خطر، امن ہی امن ہوگا جنت میں۔ ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ان کے سینوں میں جو کوئی رنجش ہوگی ہم دور کر دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایمان والوں کا یہ ذکر سورہ اعراف میں بھی آیا تھا، ایمان والے بھی انسان ہیں نا، اونچ نیچ ہو گئی، رنجش رہ گئی، اللہ صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے تختوں کا ذکر آ رہا ہے، اور بعد میں ذکر آئے گا جنت میں ہر جنتی بادشاہ ہوگا، سبحان اللہ، اس کی اپنی سلطنت ہوگی، اس کی اپنی بادشاہت ہوگی، یہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آمنے سامنے ریلیکس موڈ میں ہوں گے اور گفتگو کر رہے ہوں گے۔ آگے جنت کے نظاروں کا بیان مکی صورتوں میں مزید بھی آئے گا انشاءاللہ۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اس میں نہ انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں، اللہ فرماتا ہے بے شک میں اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ یہ ایک شان ہے اللہ کی۔ دوسری شان وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کے سامنے رہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کا ذکر پہلے بھی آیا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا ہے، پہلے ہم سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا فرشتوں نے ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تو آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو علم والا ہوگا، اسحاق علیہ السلام۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ایک تو خوشی کا معاملہ بھی ہے اور حیرت ہے، تعجب بھی خوشی میں ہو جاتا ہے۔ پوچھ رہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، تو کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ یہ ایسا ماشاءاللہ کیسے ہونے لگا ہے یہ معاملہ؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خوشخبری دی ہے آپ کو حق کے ساتھ، فلا تکن من القانتین، تو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے وہ جو گمراہ لوگ ہوں، گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں رب کی رحمت سے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، انہوں نے فرمایا کہ اے فرشتو بس تمہاری کیا مہم ہے، کہاں کا ارادہ؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرمین کی قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں بچائی جائیں گی اور باقی قوم نافرمان اور لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، قال
انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ لوگ تو نا آشنا لوگ ہیں، ہم تو آپ کو نہیں پہچانتے، کون ہیں؟ اجنبی ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، وہ بولے بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس یعنی عذاب کے ساتھ جس میں یہ لوگ یعنی قوم کے لوگ شک کرتے تھے۔ واتیناک بالحق وانا لصادقون، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے جیسے کہ پہلے بھی ذکر آ چکا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، بس اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر نکل جائیے اور خود بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جائیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے ان کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی اس قوم پر عذاب آ جائے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے تم رسوا تو نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو تو نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ بولے کہ ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت سے منع نہیں کیا، تم نے کیوں اپنے سر یہ بات دے رکھی، کیوں تمہیں برائیوں سے روکتے ہو، تم کیوں اپنی دانش میں کہتے ہو ہم برے کام کر رہے ہیں۔ یہ معاذ اللہ قوم کا یہ انداز، استغفر اللہ، پیغمبروں کو اس قدر اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے۔ تو آج اگر ہمیں کوئی جب ہم دین کی بات کریں کچھ کہہ دے تو حوصلہ بڑا کریں اور پیغمبروں کی نسبت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری یعنی قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان سے نکاح کر لو بھائی۔ یہ ذکر پہلے بھی آیا، قوم کے لیے شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں پیغمبر۔ لوط علیہ السلام فرما رہے میری قوم کی بیٹیاں، یہ پاکیزہ راستہ نکاح کا اللہ نے عطا فرمایا، تو عورتوں سے نکاح کرو اور اپنی فطری خواہش کو پورا کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی علیہ السلام آپ کی جان کی قسم، اللہ اکبر، رب کائنات نبی مکرم علیہ السلام کی عمر مبارک اور آپ کی جان مبارک کی قسم کھائی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، یہ لوگ قوم کے لوگ یہ لوگ بے شک اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ فاخذتهم الصیحۃ مشرقین، بس انہیں سورج نکلتے وقت ہولناک چیخ نے آ لیا۔ فجعلناها عالیها سافلها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بس ہم نے ان کی بستی کو تہو بالا کر دیا، ان کی بستی پٹخ دی گئی اوپر لے جا کر، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر واقع ہے۔ مراد حجاز سے شام کی طرف جاتے عرب تو اپنے تجارتی سفر کے دوران دیکھتے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں یقیناً ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، مراد عبرت کا سامان۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً قوم شعیب کے لوگ ظالم لوگ تھے۔ ایکا یہ علاقہ ہے جنگلات والا علاقہ جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا مسکن تھا، اور یقیناً قوم شعیب کے لوگ ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرنا عربوں کے لیے ممکن تھا، ان کو عبرت دلائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ قوم سمود کا ذکر جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانی عطا فرمائی، پس وہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ وہ جو اونٹنی کا معجزہ اس تک کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پورا واقعہ۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف و خطر گھر تراشتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اندازہ تو کریں یہ لوگ بے وقوف تو نہیں تھے نا، جیسے آج ہمارا خیال ہے پچھلے والے ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس جو وہ انٹلیکٹ نہیں تھی، ان کے پاس جو وسائل نہیں تھے۔ ارے پہاڑوں کو تراش کر قرآن بتا رہا ہے سچا کلام اللہ کا، یہ محلات وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس انہیں صبح ہوتے ہی ہولناک چیخ نے آ لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا، ان کا مال دولت اسباب وسائل جب اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ بچا ان کو نہ سکا۔ آج آپ دیکھیں کرونا وائرس ہی کا معاملہ ہے نا، جو بھی اصل حقائق وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک وائرس نے اوقات دکھا دی انسان کو، بڑی بڑی سپر پاورز بھی بیچاری جو ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کچھ وہ لوگ کمایا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی مقصد کے طور پر۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس اے نبی علیہ السلام اچھی طرح درگزر کا معاملہ کیجئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب خوب پیدا فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ درگزر کس سے؟ جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا بیان یہاں پر آیا، توجہ فرمائیے گا مزید انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ ہی سبع من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، اور سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ پر ہم نے مختصر کلام ابتدا میں کیا تھا، توجہ کریں، اس کے ترجمے کو یاد کریں۔ 85% الفاظ سورہ فاتحہ کے وہ ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں، تو ہمیں اردو میں بھی وہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، تو ہماری توجہ بڑھ جائے گی۔ توحید کا بیان، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان سورہ فاتحہ میں، اللہ کی عظمت کا بیان، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا بیان بھی سورہ فاتحہ میں، ہم بندے ہمیں عبادت کرنی ہے مگر توفیق وہ دے گا، اس کا بیان بھی سورہ فاتحہ میں، ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کی دعا بھی سورہ فاتحہ میں۔ بڑا جامع مقام قرآن میں سورہ فاتحہ، جس کو قرآن کہتا ہے یہ بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آپ ہرگز نگاہ بھی نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی گروہوں کو برتنے کو دی، ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کریں، واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اے نبی علیہ السلام اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے جھکائے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عظیم دولت تو ہدایت کی مل چکی ہے، حضور کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس سب سے بڑی نعمت کے بعد باقی کسی اور شے کو ترجیح نہ دینا، باقی چیزیں نیچے رہیں گی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو ٹاپ پر رکھنا۔ اللہ اکبر۔ باقی کسی چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھے اور کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ اور کہا گیا حضور کو تسلی، یہ ایمان نہیں لاتے، آپ ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیں، غم نہ کریں، اور ایمان والوں کی عظمت کا بیان، اے نبی اپنے بازوؤں کو جھکا دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی شفقت کا معاملہ فرمائیے اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ فرما دیجئے بے شک میں تو واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر مراد عذاب نازل کیا، الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس میں ایک سے زیادہ آرا ہیں، ایک تو مشرکین مکہ، کوئی کہتا یہ جادو ہے، کوئی کہتا کہ یہ کہانی، کوئی کہتا پچھلوں کے قصے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اور ایک مراد ہے یہود و نصارہ کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، کچھ مانا کچھ نہ مانا، اور قرآن کا لفظ لغوی اعتبار سے پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا لفظ ایک رائے ہے کہ پچھلی کتابوں کے لیے استعمال ہوا، تو یہود ہو یا نصارہ یا مشرکین، انہوں نے جو قرآن کے ساتھ یہ الہامی تعلیم کے ساتھ معاملہ کیا، اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ان پر عذاب کے نزول کا معاملہ ہوا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، عما كانوا يعملون، اس کے بارے میں جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر، بس اے نبی علیہ السلام آپ کو جو حکم عطا کیا گیا واضح انداز میں سنا دیں۔ یہ اعلانیہ تبلیغ جس پر پھر حضور کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور مکے والوں کو آپ نے خطاب فرمایا تھا آغاز وحی کے 30 برس۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی پشت پناہی بھی فرمائے گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اے نبی علیہ السلام ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ حضور کی پشت پناہی پر کون ہے؟ حضور کی نصرت کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ان مستہزین، مذاق اڑانے والوں کا بیان، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں، فسوف یعلمون، پس عنقریب وہ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ حضور کو تسلی عطا ہو رہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے۔ کیا کریں اس ساری مخالفت کے ماحول میں؟ اللہ سے تعلق کی مضبوطی، اور یہ اہل ایمان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے اور تلقین کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تسبیح کیجئے
اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائیے یہاں تک کہ یقینی بات آ جائے، یعنی وصال کا معاملہ۔ اور حضور کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا مرتے دم تک اللہ کی بندگی کرتے ہی رہنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہجر کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النحل ایک طویل مکی صورت ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، بعد میں ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 68 میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس سورت کا ایک اور بڑا پیارا نام ہے، نوٹ کیجئے گا، سورۃ النعم۔ نعمت کی جمع نعم، نون کے نیچے زیر ہے، نعم نعمتوں کی جمع۔ اللہ کی ظاہری باطنی بہت سی نعمتوں کا بیان اس صورت میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا پس اس کی جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور اس سے برتر ہے جو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو جلدی مچا رہے ہیں، عذاب آ ہی جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، لیکن وقت معین پر، اور مشرکین کے شرک کی نفی۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اللہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ کس دعوت کے ساتھ؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ کا خوف۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے آسمان و زمین حکمت یعنی مقصد کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، اللہ اس سے بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان آئے گا، اس سے پہلے انسان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ پہلے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے انسان کو پیدا فرمائے نطفے سے، پھر اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ ایک قطرہ معمولی، اس کے معمولی جز سے اللہ نے بندے کو پیدا کیا، اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور جو ہے جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، سرے سے منکر ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جھگڑے کرتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے چوپائے بنائے تمہارے لیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں تمہارے لیے گرم لباس کا سامان بھی ہے، چمڑا استعمال کرتے ہیں، کھال استعمال کرتے ہیں، اور فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو یعنی ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو۔ ہم لوگ کتنا لائٹ لیتے ہیں ان چیزوں کو، ذرا غور کرتے جائیے، سب بنانے والا کون، عطا فرمانے والا کون، اللہ اکبر۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی اور شان ہے جس وقت شام کو چرا کر لاتے ہو اور جس وقت صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ جس زمانے میں جانوروں کا معاملہ، اب بھی جانور تو بہت استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی دولت گاؤں دیہاتوں میں اب بھی سمجھی جاتی، تو صبح لے جانا، شام کو لے کر آنا بندے کے لیے ایک زینت کا بھی اظہار ہے، اور بندے کے لیے جو ہے ایک بڑا خوشکن منظر ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے اتنا بڑا جائیداد کا معاملہ، اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ آج ہمارے پاس اور سواریاں ہیں اور چیزیں، وہ بھی اللہ کی عطا کردہ۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں جانے ہلکان کیے بغیر تم پہنچنے والے نہیں۔ اب بھی جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض پہاڑی علاقے ایسے ایسے دور دراز کے علاقے، معاف کیجیے گا، ایسے بھی کہ جہاں جانوروں کو ہی جو ہے وہ اوپر سامان لے جانے کے لیے پہاڑوں وغیرہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے پیدا کیے۔ گھوڑا تو بہت ہی زیادہ زینت کے اظہار کا باعث بھی ہوتا ہے، باقی جانور بھی جب زیادہ استعمال ہوتے تھے تو یہی سواریاں تھیں۔ ہاں اس وقت یہ سواریاں تھیں۔ آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ پیدا کرتا ہے اور پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو آج جو ہم سواریاں دیکھ رہے ہیں، پہلے ان کا تصور بھی نہیں تھا، سب کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھی راہ تو اللہ تک پہنچتی ہے اور ان میں سے کوئی راہ ٹیڑھی بھی ہے۔ وہ کون سی؟ جس پر لوگ خود ٹیڑھے ہو کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ یہ سواریاں دے رہا ہے، یہ وقت سفر تم اختیار کرتے ہو، اس اللہ نے پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ تمہیں ہدایت کا عطا فرمایا، اسی سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا، لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں۔ مزید اللہ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش برسائی، لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اس سے تمہارے لیے پینے کے لیے بھی ہے اور اس سے درخت سیراب ہوتے ہیں اور جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہ اس سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔
کوئی کہنا ہم جیسے لوگ کہ بھئی آم کہاں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل اللہ ہی عطا فرما رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ معروف پھلوں کو جانتے تھے یا جن چیزوں کو قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے بھی مسخر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں اور فکر کرنا چاہیے، فور گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوان، اور تمہارے زمین میں پیدا کی مختلف چیزیں رنگ برنگ کی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچنے والے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ اللہ بار بار ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي البحر لتأکلوا منه لحما طریا، اور وہ اللہ جس سے دریا کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، لتأکلوا منه لحما طریا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، مچھلیوں کا گوشت بندہ استعمال کرتا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، موتی وغیرہ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیر کر چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس اللہ کے فضل میں سے یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ تمہیں زمین لے کر جھکنا پڑے، ان پہاڑوں کو جما کر زمین کو بیلنس کیا گیا، اور نہریں جاری کی اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پا لو۔ وعلامات، اور علامتیں بنائی، یہ جنگلات، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ میدان۔ وبالنجم هم يهتدون، اور وہ ستاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں۔ کس قدر اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہے جاری، سورۃ النحل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر آیا اور مزید بھی آگے آئے گا۔ آئیے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 17 سے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ نعمتیں دینے والا تو اللہ، وہ جو مخلوق محتاج ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا وہ اللہ جو پیدا فرماتا ہے اس جیسا ہے کہ جو پیدا نہیں کرتا؟ افلا تذکرون، پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیوں خالق کو اور مخلوق کو تم برابر کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایسی بات سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں بھی آئی تھی، وہاں ذکر تھا انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، یہاں ذکر اللہ بڑا غفور بڑا رحیم ہے، ناشکری پر پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ فوراً نہیں پکڑتا، ہاں، ورنہ جانتا سب کچھ ہے، ایک وقت آئے گا پکڑ بھی آئے گی اور بالآخر قیامت میں پیش بھی ہونا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ جانتے بھی نہیں کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود معبود واحد ہے اللہ۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، پس جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینی بات تو یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں، معاذ اللہ، یہ منکرین حق کا جملہ۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انجام کار کے طور پر وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں بغیر علم کے وہ گمراہ کرتے تھے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو وہ لا دیں
یہ بوجھ، خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، یہ گناہ جاریہ والی بات ہے، یہ ان کے اوپر بوجھ لادا جائے گا۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، جو ان لوگوں سے پہلے تھے ان لوگوں نے مکاری کی تو پس ان کی عمارت پر اللہ کا عذاب بنیادوں کی طرف سے آیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، پس چھت ان کے اوپر سے گر پڑی ان پر۔ واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں خیال بھی نہیں تھا۔ یہ نافرمانوں کا تذکرہ ہو گیا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، اور اللہ کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، علم والے کہیں گے بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی ہے کافروں پر۔ کون تھے کافر؟ ان کا ذکر ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کہ جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، پھر وہ اطاعت کا پیغام پیش کرتے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولنے معاذ اللہ اس موقع پر بھی۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ رائی کے دانے کے برابر میں دل میں تکبر ہو، حضور نے فرمایا کہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، مسلم شریف کی روایت۔ تکبر کا انجام جہنم کی آگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور تقوی والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، وہ بولتے ہیں قالوا خیرا، وہ بولتے ہیں بہترین، یعنی خیر ہی خیر نازل کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے جہاں محسوس ہوتا ہے قرآن کے لیے خیر کا لفظ آیا ہے۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ پرانے لوگوں کے قصے معاذ اللہ۔ ایمان والے تقوی والے کیا کہتے ہیں؟ خیر نازل فرمایا۔ سورہ یونس آیت 58، سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے جس کو لوگوں کو جمع کرنا چاہیے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل فرمائے اللہ نے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے عمدہ عمل کیا اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر وہ تو سب سے بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور کیا خوب ہے متقین کا گھر۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کیا؟ جنت کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاءون، وہاں جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا۔ بس آج اللہ کی چاہت پر عمل کرنا ہے، کل جنت میں ہمیشہ کے لیے ہماری چاہت پر عمل ہوگا، جو چاہو گے تمہیں عطا ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تقوی والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی فرشتے اس حال میں جان نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کرتے رہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر مجھے اور آپ کو خاتمہ عطا فرمائے، اللہ راحت والی موت عطا فرمائے۔ یہ راحت والی موت کا ذکر ہے جو متقین کے لیے ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ مجرمین کو وارننگ دے رہا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم ہی آ جائے؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، بس انہیں پہنچی ان کے اعمال کی برائیاں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب مجرمین اور نافرمان لوگوں کا ایک بہانہ بیان کیا جا رہا ہے جو تاریخ میں اکثر لوگوں نے اختیار کیا، جھوٹا بہانہ۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء نحن ولا آباؤنا، اور کہا جن لوگوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم پرستش کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی شے کی، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور ہم اس کے حکم کے سوا کوئی شے حرام نہ ٹھہراتے۔ معاذ اللہ، اطاعت سے فرار اختیار کرنے کے لیے جواز پیش کر رہے، بھائی اللہ نے تمہیں موقع دیا، چاہو تو خیر کی طرف جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ۔
كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے. فهل على الرسل الا البلاغ المبين، بس رسولوں کے ذمے تو صرف پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ان کی ذمہ داری ہے. ایک ضمنی نکتہ سمجھ لیجئے، اللہ چاہتا تو ہم یہ کر لیتے، اللہ چاہتا تو وہ کر لیتے، تو کماتے کیوں ہو؟ اللہ چاہے گا تو پیٹ بھی بھر جائے گا تمہارا. بچوں کو ایگزامز کی تیاری کو کرا تو اللہ چاہے گا تو کامیاب بھی ہو جائیں گے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا اللہ چاہے گا تو ہم ایگزامز کی تیاری کرا دیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم آفس چلے جائیں گے. کبھی ایسا ہوا؟ یہ فرار اختیار کرنے کے لیے جھوٹے بہانے لوگ بناتے، معاذ اللہ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقین ہم نے ہر امت میں کوئی رسول بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت ہر وہ فرد، ادارہ اور ریاست، حکومت، نظام، افراد جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم کی بات کریں وہ طاغوت. اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، تمام رسولوں کی دعوت. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پس ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور ان میں سے بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پس زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یہ اللہ غور و فکر کی دعوت دے رہے اور تاریخ کے واقعات کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. اِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اے نبی علیہ السلام اگر آپ ان کی ہدایت کی خواہش کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. حضور کی تو خواہش ہے سب قبول کریں، مگر جو خود اڑ جائے تکبر تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، بڑی پرزور قسمیں. لا يبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا نہیں کرے گا. یہ آخرت کے کچھ منکر تھے، ان کا بیان. بلا وعدا علیہ حقا، کیوں نہیں؟ فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کیوں نہیں؟ وعدا علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمہ پکا ہے وعدہ. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے اللہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور تاکہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے. قیامت کا برپا ہونا ضروری ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. یہ بات بھی واضح ہو جائے، اختلافات کا فیصلہ بھی ہو جائے اور کافروں کا جھوٹا ہونا بھی واضح کر دیا جائے. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے تو ہمارا فرمانا اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ کی شان تو یہ ہے، یہ علی کل شیء قدیر ذات اللہ، وہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے. اب ہجرت کا ذکر، ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ 5 نبوی میں، آغاز وحی کے 5ویں برس جو ہجرت حبشہ ایبیسینیا کی طرف ہوئی اس کا ذکر آ رہا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں ضرور جگہ عطا کریں گے دنیا میں عمدہ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے. دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور سب سے بڑا اجر تو آخرت میں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ صبر کیا ہے؟ مکی دور 13 برس اپنے آپ کو روکنا اور مشقتوں کو جھیلنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، اور اللہ پر توکل کیا تو ہجرت بھی ہوئی حبشہ کی طرف حضور کی اجازت سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پر توکل کیا تو صحابہ کرام کی جماعت نے تمام مخالفتوں کو برداشت کر کے دین حق کی جد و جہد کو جاری رکھا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کے سوا رسول نہیں بھیجے، ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف، یاد رکھنے والوں سے پوچھ لیجئے اگر آپ نہیں جانتے، یعنی اگر اے لوگوں تم نہیں جانتے، ان کنتم لا تعلمون، تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں. نبی ہمیشہ مردوں کو بنایا گیا، رسول ہمیشہ مردوں کو بنایا گیا، عورت کبھی بھی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا گیا. ایک بات. اور دوسری بات، انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان کرے اور نمونہ بنے. یہ باتیں تفصیل سے پہلے آ گئیں. مشرکین کو نہیں سمجھ آتی تھی، کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں. اہل کتاب سے روابط تھے مشرکین کے، کہا جا رہا ہے ان سے بھی پوچھ لو. بالبینات والزبر، نشانیوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ، یعنی رسولوں کو بھیجا گیا. اب اہم نقطہ آ رہا ہے، حضور کی سنت کی اہمیت اور حجیت حدیث، اتھارٹی آف سنہ کا بڑا قیمتی بیان. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور اے نبی علیہ السلام یہ الذکر، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں
جو ان کی طرف نازل کیا گیا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ نے حضور کے قلب اطہر پر قرآن نازل کیا اور حضور کی زبان مبارک سے قرآن کی تشریح ہم تک پہنچی، تو قرآن اور صاحب قرآن دونوں ضروری صلی اللہ علیہ وسلم۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جن لوگوں نے بری چالیں چلیں کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا وہ انہیں پکڑ لے چلتے پھرتے پس وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ، یا اللہ انہیں ڈرانے کے بعد پکڑے، خبردار کرنے کے بعد پکڑے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رحیم، پس بے شک آپ کا رب انتہائی شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی حق کے مخالفین کو۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے سائے ڈھلتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے، سجدا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ صبح سے لے کے شام تک کے سائے کے معاملات دائیں سے اور بائیں سے، یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں جانداروں میں سے، والملائکہ، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، غلبہ رکھنے والا، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کی شان کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک اور آیت ہے، آیت سجدہ، اس پر سجدہ کرنا ہم پر واجب ہو گیا، ہم بھی ادا کریں گے، امید ہے آپ بھی انشاءاللہ، بلکہ آپ نے بھی کرنا ہے ادا سجدہ تلاوت انشاءاللہ۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم دو معبود مت بناؤ، ایک نیکی کا خدا ایک بدی کا خدا۔ ایرانیوں کے ایک تصور تھا تصور باطل، اس کی بھی نفی، اور جب دو نہیں تو اس سے زائد بھی نہیں ہو سکتے، معبود واحد تو ایک اللہ ہے۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ معبود واحد ہے اللہ، فإیایا فرہبون، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت لازم ہے، اطاعت اصل اس کا حق ہے، ہاں عملاً اس کے پیغمبر کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف روتے چلاتے ہو۔ وہی مشرکین کا بیان، ان کی فطرت میں بھی توحید کا درس موجود ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے سختی دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اس وقت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے، بھول گئے اللہ کو پھر معاذ اللہ۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ فتمتعوا، تو تھوڑا فائدہ اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، بس ان قریب تم جان لوگے ناشکری کا اور شرک کا برا انجام سامنے آیا چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کی حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی جھوٹے معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے انہوں نے حصے مقرر کیے۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ گھڑتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، اللہ تو اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ چاہتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا معاذ اللہ، اور اپنے لیے تو ان کو بیٹیاں نہیں بیٹے پسند ہیں۔ اب اگلی آیات میں غور کیجئے گا، بیٹیوں کے بارے میں جاہل مشرکوں کا طرز عمل کیا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ اللہ اکبر، اس بچی کی خوشخبری کو جو ہے برائی سمجھتے تھے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب سوچتے ہیں کہ آیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے اپنے پاس یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔
الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کے مشرکین کا طرز عمل، بیٹیاں پیدا ہوتی ان کے چہرے بگڑ جاتے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ ہمارے ہاں بھی کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ حضور کے بیٹی کی خوشخبری پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم تو خادمہ کہتی ہے گلاب کے پھول کی طرح حضور کا چہرہ انور کھل اٹھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، پرورش کرے، منہ نہ بنائے، ذمہ داری پوری کرے، میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ ایک روایت یہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ، ایک روایت یہ بچیاں اس کے جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ کسی نے 2 بیٹیوں کے بارے میں پوچھا تھا، حضور نے کہا تم پرورش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ بیٹیوں کی پرورش پر پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اور آج امت میں سے کچھ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اپنے امتی ہونے کے دعوے کو ذرا دیکھ لیا جائے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حال برا ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ گرفت فرمائے لوگوں کی ان کے ظلم کی وجہ سے تو وہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک کے لیے۔ ہر گناہ پر اللہ نہیں پکڑتا، ورنہ زمین کب کی مٹا دی جاتی، اس کی شان کریمی ہے، وقت معین تک مہلت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق دے، رجوع کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، پلٹنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے، اللہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں وہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یعنی بیٹیاں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، یقینی بات تو یہ کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ جہنم میں آگے بھیجے جائیں گے۔ یہ بڑے جرم کرنے والے مشرکین، ان کو عذاب بھی بڑھا دیا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، یقیناً ہم نے بھیجے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول اے نبی علیہ السلام۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، پس شیطان نے ان لوگوں کے اعمال یعنی برے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے۔ فہو ولیہم اليوم، پس آج وہ ان کا دوست اور ساتھی ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور ہم نے جو آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اے نبی علیہ السلام تو اس لیے کہ آپ واضح کر دیں اس بارے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے۔ حضور قرآن کی وضاحت فرمائیں گے، یہ ذکر پہلے بھی آیا، اور اختلاف جو پچھلے لوگوں نے کیے اس کا حل قرآن میں عطا کر دیا گیا، اور یہ ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے بارش برسائی۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کی مر جانے کے بعد زندگی عطا کی۔ مردہ زمین کو زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اس کے بعد بڑا پیارا بیان دودھ دینے والے جانور، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی میملز کا بیان ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے۔ میملز، دودھ دینے والے جانور، بکری، گائے، بھینس، ذہن میں رکھیے گا۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ اکبر۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں خالص دودھ، اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں ہے، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ کھانے والی شے ایک، پینے والی شے ایک، کہیں گوبر ہو گیا، کہیں خون ہو گیا، کہیں پیشاب الگ ہو گیا، اور درمیان سے خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ صاف شفاف دودھ عطا فرماتا ہے، جس میں ایک لکیر بھی خون کی نظر نہیں آتی۔ کس قدر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ایک ایک جانور کے اندر ہیں۔ اللہ ہمیں عبرت عطا فرمائے، سبق آموزی عطا فرمائے، اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنی ناشکری سے بچا، اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن سے محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ اس کی تعلیمات کو سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا
شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا، اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے بچا، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اے اللہ تکبر سے بچا، اے اللہ دکھاوے سے بچا، اے اللہ ریاکاری کی ہر شکل سے بچا، حرام کی ہر شکل سے بچا، اے اللہ بے حیائی کی ہر شکل سے بچا، اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما، ہمارے محلوں کو، ہمارے شہروں کو، اے اللہ ہمارے ملکوں کو اے اللہ امن عطا فرما دے، اے اللہ سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ آسانی عطا فرما، اے اللہ راحت عطا فرما، اے اللہ مشکلات سے نکال دے، اے اللہ آسانی عطا فرما دے، اے اللہ راحت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا دے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔